اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مونٹریال سے جس بھائی نے سوال کیا تھا پچھلے ہفتے، اسی جواب کو میں کنٹینیو رکھتا ہوں اس پروگرام میں بھی، کیونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ مسلمان اس وقت دنیا میں بری طرح سے کرب و بلا کا شکار ہیں، اور اس امتحان کے دور میں مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ حضرات محترم، سوال یہ تھا کہ اگر مسلمان اللہ کے محبوب ترین قوم ہے تو اس پر مصیبتیں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کیوں آ رہی ہیں؟ The question was that if the Muslims are the chosen people, then why they are suffering most in this world? I continue what I left last time. My dear brothers and sisters, Ghaus Pak Sayyidina Abdul Qadir Jilani al-Baghdadi radiyallahu ta'ala anhu says in one of his lectures, al-i'tirazu ala al-haqq azza wa jal inda nuzul al-aqdar maut ad-din maut at-tawheed maut at-tawakkul والاخلاص والیقین والروح۔ حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پر اللہ کے حکم سے کچھ مصیبتیں، کچھ تکلیفیں آتی ہیں، کچھ آزمائش آتی ہے، تو اس آزمائش اور تکلیف اور مصیبت کے دوران اللہ پر اعتراض کرنا، وائی می، یہ مجھے کیوں ہو رہا ہے، why it is happening to me, why not others، اعتراض علی الحق، objections and complaints to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے دین کی موت ہے، یہ تمہارے توحید کی موت ہے، یہ تمہارے توکل کی موت ہے، یہ تمہارے اخلاص، یقین اور روح کی موت ہے۔ This is the death of your faith, this is the death of your توحید، this is the death of your reliance upon Allah subhanahu wa ta'ala, this is the death of your ikhlas, this is the death of your soul۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہونا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں المؤمن لا یعرف لما و کیفا، مومن یہ نہیں جانتا کہ ایسا کیوں اور کیسے ہو رہا ہے، بل یقول بلا، بلکہ وہ تو اس کی رضا پہ راضی رہتا ہے، وہ تو ہاں کہتا ہے، جی کہتا ہے، لبیک کہتا ہے۔ A believer never complains. He does not say why it is happening to me. He is content, he is happy what Allah has told him, what Allah has chosen for him or her۔ حضرات محترم، کامیابی یہ نہیں ہے کہ انسان بڑی جائیداد، بڑے اقتدار، بڑے کاروبار اور بڑے کنٹرول کا مالک ہو جائے۔ کامیابی کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جنگ احد ہے، ایک مومن، ایک مسلمان، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے ہیں، ایک کافر میدان میں ہے، نیچے کھڑا ہوا ہے۔ کافر تیر کا نشانہ باندھتا ہے اس مومن کی طرف، مسلمان کی طرف، صحابی رسول کی طرف، تیر جا کے سیدھا سینے پر لگتا ہے۔ جیسے ہی کافر کا تیر اس مسلمان کے سینے پر لگا، وہ مسلمان، وہ مومن، وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے فلاح پائی۔ کافر نیچے کھڑا ہوا تھا، اس نے بھی زور سے نعرہ مارا کہ میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، دونوں نعرہ لگا رہے ہیں، وہ جو قتل ہوا وہ بھی نعرہ لگا رہا ہے کہ میں کامیاب ہوا، وہ جس نے قتل کیا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہوا۔ دونوں کا نعرہ بظاہر صحیح ہے، لیکن یاد رکھیے کہ دونوں کے ہاں کامیابی کے معیار بالکل مختلف ہیں۔ The criteria of success is completely different۔ مومن کو جب تیر لگا، اس کی جان جب قفس انثری سے پرواز کر رہی ہے، تو وہ اس دنیا کو نہیں، وہ تو مستقبل کی دنیا کو دیکھ رہا ہے، وہ تو اللہ کے انعامات کو دیکھ رہا ہے، وہ جنت کو دیکھ رہا ہے، وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، وہ باری تعالیٰ کے لقاء کو دیکھ رہا ہے، اور اس کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاح پائی، میں کامیاب ہوا کہ مجھے اللہ کے یہ انعام اور اکرام مل گئے، شہادت کا درجہ نصیب ہو گیا۔ کافر نے ایک مسلمان کو مارنے کے بعد اپنی تئیں یہ دعویٰ کیا کہ اس نے اپنے ایک دشمن کو ختم کر لیا۔
تو success is a very relative term, my dear brothers and sisters. What is success? That we are maqbool in the sight of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول کر لے اور ہم سے خوش ہو جائے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں. حضرات محترم اسی کو یاد رکھیے, اگر ہم نے صرف اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا سیکھ لیا ہو اور باقی تمام بندشوں سے اور غلامیوں سے آزاد ہو گئے ہوں تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے اور آخرت تو انشاءاللہ ہو ہی گی. وما علینا الا البلاغ.